أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا وجسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود بھی ہے اور یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے
کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی بھلے برے کا اختیار رکھتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 89۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسے قبل بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو اہم حصے ہیں۔ ایک حصہ فرعون کی غرقابی سے قبل کا تھا اور دوسرا حصہ فرعون کی غرقابی کے بعد کا۔ اب یہاں دوسرے حصے کی جانب قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو بہت سمجھا چکے، نہیں مانا، معجزات کے پر معجزات، نشانیاں بتائی گئی، پھر بھی نہیں مانا، تب اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ فلسطین۔ وہاں تمہیں رہنا ہے، اور اس جگہ کے پر قوم ہے عمالقہ، وہ بڑی جنگجو ہے اور لڑنے میں بڑی ماہر ہے، لیکن جب تم وہاں جاؤ گے اللہ نے پہلے ہی ان لوگوں کو اشارہ دے دیا کہ تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر چلے۔ اللہ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں وہاں جانے کے بعد دریا میں عصا مارنا ہے، راستہ بنے گا اور راستہ پار کر کے تم تمام لوگوں کو لے کر چلے جاؤ گے، اس لیے کہ دریا کو پار کیے بغیر، جو بحر قلزم تھا بڑا دریا، اسے پار کیے بغیر تم فلسطین نہیں جا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ اب ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطیوں سے، آل فرعون کی عورتوں سے زیورات ادھار لے لیے تھے، یہ کہہ کر کے ہم ایک قومی تہوار منانے والے ہیں، اس میں ہمیں زیورات کی ضرورت پیش آئے گی، ادھار دے دو کچھ مدت کے لیے۔ یہ زیورات بھی لیے اور اس کے بعد یہ سب کے سب نکل پڑے۔ فرعون کو جب یہ احساس ہوا کہ بنی اسرائیل یہ میرے ملک سے خروج کر رہے ہیں اور میری بساط، میری طاقت کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ اب جب وہاں پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہیں عصا مارنا ہے، راستہ بن جائے گا، لیکن یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نہیں بتائی تھی۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے دریا تھا، یعنی حالت یہ ہو چکی تھی کہ چکی کے دو پارٹ کے درمیان پسنے والے تھے۔ اسی وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ، ہم تو تمہارے آنے سے پہلے اور تمہارے آنے کے بعد ہمیشہ ظلم اور ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں، کب نجات ملے گی؟ اب یہاں اس سے بڑی مصیبت آ گئی کہ پیچھے دشمن ہے، سامنے دریا ہے، یعنی اگر دریا میں کودیں گے تو مر جائیں گے، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا ہے، اب ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی سیہدین، ان قریب میرا رب کوئی ہدایت اور کوئی راستہ بنائے گا۔ زندگی کے کسی موڑ کے پر اگر لگتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانان عالم کی حالت دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے، اصول اور ضابطے قانون ایسے لائے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہمیں پیسا جا رہا ہے، بلکہ حالات دھیرے دھیرے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے ایک ہی مسجد کا معاملہ تھا، بابری مسجد، اب اس کے بعد ان لوگوں نے بہت ساری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا، ابھی ایک مسجد کا مسئلہ اور لا کر کھڑا کیا گیا، پیچھے گیان واپی کا مسئلہ، یعنی دھیرے دھیرے ہماری عبادت گاہوں کے پر بھی ان کی نظر لگی ہوئی ہے، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ آج ان لوگوں کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، نہیں، یہ آگ پھیلے گی، وہ آگ ہم تک پہنچنے والی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت محفوظ ہیں اور دشمن کی نگاہ ہمارے پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ مسلمانوں کا بنا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ کے پر مسلمانوں کے پر آفت آتی ہے تو بقیہ دیگر ساری جگہوں کے مسلمان مطمئن ہوتے ہیں، نہیں۔ آج ہمیں تو آپس میں الجھنے سے ہی فرصت نہیں ہے کہ بڑے بڑے معاملات کے پر ہماری نگاہ جائے، دشمن کتنی بڑی سازشیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے انتہائی گھٹیا سوچ اور ہمارے نظریات کی خامی کا نتیجہ ہے کہ ہم بڑے ٹارگٹ، بڑے مقاصد کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب یہ بالکل دونوں چکی کے پاٹ کے درمیان آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور توکل، کہا کہ میرا رب میرے لیے راستہ بنائے گا۔ عقیدہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی لیے سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں سارے معاملات حل کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ تینوں کے تینوں بارش کی وجہ سے ایک غار میں گفا میں پناہ لیتے، ایک چٹان آتی ہے، کس چیز نے ان لوگوں کی مصیبت کو دور کیا تھا؟ دعا نے۔ اللہ سے دعا مانگی اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے، تو اللہ سے مانگا، اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ یہ امید، یہ یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا کے تعلق سے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہی دعا قبول کرے گا۔ کیا آج ہم ایسی دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ یقین، وہ توکل ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا یقیناً قبول کرے گا؟ نہیں، وہ اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے جو دعاؤں کے اندر ہونا چاہیے۔ دعا رسم نہیں ہے، دعا کوئی پروسیجر نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، اور عبادت دل لگا کر اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ یقین، وہ توکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جو جنگ تبوک کے واپسی کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور ایک دیہاتی آ کر آپ کی تلوار جو کہ درخت کے پر لٹکی ہوئی تھی اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہتا تھا، نیند بیدار ہو گئی تو اس نے سوال کیا من یمنعک منی، بتاؤ محمد مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کہا کہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ یہ یقین تھا اور اسی اعتماد اور یقین اور بھروسے کی طاقت تھی کہ پل بھر میں کایا پلٹ گئی، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار چھوٹی زمین پر تھی اور پل بھر میں سارا معاملہ الٹ چکا تھا۔ اب آپ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، وہ زمین کے پر پڑا تھا۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب اس کا اللہ کی ذات پر تو ایمان و یقین تھا نہیں، وہ کیا کہتا؟ یہ اعتماد اور یقین اللہ کی ذات کے پر۔ عقیدہ اس لیے بار بار پڑھایا جاتا ہے۔ عقیدے کو اہمیت، یہ چیزیں جتنا پختہ ہوگی ہمارے معاملات اتنے بہتر بننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب مجھ کو بچانے والا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ عصا کو پانی کے پر مارنا ہے، مار دیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ سوال نہیں کیا کہ عصا کو مارنے کے بعد راستہ کیسے بنے گا، جو بظاہر ناممکن تھا کہ دریا میں ایک لاٹھی کو مارنے کے بعد راستہ بن جائے، اور اللہ چاہتا تو عصا کو مارے بغیر راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا جتنی تمہاری طاقت ہے جو کر سکتے ہو کرو، اور جب تمہاری طاقت ختم ہو جائے، تمہاری وسعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے معجزات آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی طاقت، اپنی وسعت پر کام نہ کریں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، نہیں، ہمیں اپنی تدبیر کے ساتھ تقدیر کو رکھنا ہے۔ نہ صرف تدبیر کے پر بھروسہ اور نہ صرف تقدیر کے پر، دونوں چیزیں غلط ہیں، بلکہ ہمیں تدبیر کے ساتھ تقدیر کے پر ایمان رکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا، عصا ماری، راستہ بن گیا۔ اب راستہ بنا، اسی راستے سے بنی اسرائیل نجات پا گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ بِجُنُودِ، فرعون اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کرنے لگا، اور جب وہ دریا کے بیچ آتا ہے تب تک بنی اسرائیل دریا کو پار کر چکے تھے، اور جب وہ دریا کے بالکل بیچ آتا ہے تو اللہ نے حکم دیا، پانی کو مل گیا اور یہ اسی پانی کے اندر غرقاب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس وقت فرعون نے ایمان لایا اور کہنے لگا آمنت برب العالمین، میں رب العالمین کے پر ایمان لا رہا ہوں، وہ رب جو کہ بنو اسرائیل کا رب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آلآن، اب تو ایمان لا رہا ہے جب کہ تیرا معاملہ ختم ہونے والا ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، کچھ ہی دیر کے اندر تجھے مرنا ہے۔ ایمان قبول نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سمندر کا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا کہ کہیں اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے، جوش نہ مارے اور اس کے ایمان کو قبول کر لے، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وہ ایمان لایا لیکن قبول نہیں ہوا۔ تو عذاب کے آ جانے کے بعد اور جاکنی کا عالم سکرات طاری ہو جانے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک ہی راستہ تھا
اس راستے کے پر اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اسی راستے کے پر فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا، غرقاب ہو گیا۔ یعنی اصل و معاملہ راستہ نہیں، راستے کے ساتھ راہی کے اندر بھی خوبیاں ہونی چاہیے، تب وہ نجات پائے گا۔ اگر آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایسے اخلاص الہیت ہونی چاہیے، اس کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمت جوش مارے نجات دے۔ تو راستہ اور راہی مسافر دونوں کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، ورنہ صرف ایک ہی راستے کے پر چلنے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم نجات پائے دوسری قوم نجات نہ پائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا فغشیہم من الیم بما غشیہم، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کہ کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یہ غلط قیادت لیڈرشپ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تم لوگوں کے پر سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہے؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے لیڈر جو اکیلے گمراہ نہیں ہوں گے، اپنے ساتھ پوری قوم کو لے کر گمراہی کے راستے کے پر جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے بہت سارے بڑے بڑے بدعتی گمراہ لوگ ہیں، چاہے روافظ کی بات کیجئے، ان کو گمراہ کرنے والا ایک اکیلا آدمی تھا، عبداللہ بن سبا، جو بظاہر اسلام کا لبادہ اڑتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان بزرگ عبادت گزار بن کر داخل ہوتا ہے اور پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اہل بیت کی فضیلت، ان کی محبت کے نام کے پر ایسا گمراہ کیا کہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہمیں گمراہ ملیں گے، اور انہی سے متاثرین ہمارے درمیان بریلویت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات والے دن، یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دی تھی۔ اسی کی خوشی میں بنی اسرائیل یہود روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ سے زیادہ حق رکھنے والے ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقیدے پر ہم ہیں، یہود اور نصارہ نہیں ہیں۔ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ شکرانے کے طور کے پر روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے روزہ رکھو، یعنی 9 محرم کو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع، تو 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں 2 روایتیں ملتی ہے، 9-10 یا 10-11، لیکن محفوظ روایت 9 اور 10 کی ہے۔ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے، 10-11 کے متعلق جو روایت ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو یہ 10 محرم عاشورہ کے دن پیش ہونے والا واقعہ، جس کی یادگار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ بازی، یہ خوشی کا دن ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے۔ اصحاب کرام نے محرم سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز کر کے یہ پیغام دیا، یہ خوشی کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ علامہ زی محرم کے ذریعے جو ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس میں ہماری زندگی کے مقصد اور ٹارگیٹ کو عیاں کیا گیا کہ زندگی میں سب کچھ چھین لیا جائے، لوٹ لیا جائے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں دنیا میں دوبارہ ابھرنے کا موقع دیتی ہے۔ ورنہ جو اصحاب کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، سب لٹا دیا تھا، زمین تو لا نہیں سکتے تھے، ساری زمینوں کو ہڑپ کر لیا گیا، مال جائیداد زیادہ نہیں لا سکے، جتنا ضرورت پڑتا تھا لے کر آئے، اور بہت سارے لوگوں کے مال کے پر بھی قبضہ کر لیا گیا، سب کچھ لٹا کر پہنچے تھے، ساتھ میں صرف ایمان تھا، اور اسی ایمان کی برکت سے اللہ نے مدینہ کو سپر پاور بنا دیا، اور اللہ نے وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہ اصل چیز ہے ایمان، اور یہی ہر جگہ کام آنے والا ہے، اسی کو اہمیت دی گئی ہے۔ باقی رہا معاملہ، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی خطبہ بھی کرتے ہیں کہ خاص طور سے محرم الحرام کو، عاشورہ کو کربلا کے ذریعے ہائی لائٹ کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں، ہمیں اس واقعے کے ذریعے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا،
اور اصحاب کرام نے کس مقصد کے تحت ہجری سن کا آغاز کیا، اسے ٹارگیٹ کرنا چاہیے، اسے اہمیت دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ جہاں عاشورہ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو کہ ایک سبائی سازش ہے، اصحاب کرام کی یادگار اور فرعون سے نجات پانے والے خوشی کے موقع کو بھلا دینے کے لیے ہے، ایک پوری سازش رچی گئی ہے، اور ہم بیوقوفی کا کام یہ کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو خوب بیان کرتے اور اس کے بعد اصل چیزوں کو دبا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رد کرنا چاہیے لیکن اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہائی لائٹ ہجرت کو کیا جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے والے واقعے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ یہ اہم ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب جب یہاں سے وہ نجات پائے، یہاں قرآن نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی، بہت ظلم ہو رہا تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ سوچئے کہ ایک ماں اور باپ کے سامنے اس کے بچے کو جو نوزائیدہ ہے ابھی چند دن کا ہی ہے، اس کے سامنے اس کی جان لے لی جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا گیا، کتنا ظلم کتنا ستم ہوا ہوگا اس قوم کے پر۔ تفسیر ابن کثیر کے روایت کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا گیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اپنی حکومت اور اپنے سنگھاسن کی بقا کے لیے اس نے ایسا کیا۔ اور آج بھی راجنیتی ہم دیکھ رہے ہیں، فرعون بچوں کو مارا کرتا تھا، یہاں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب کو مارا جاتا ہے، صرف راجنیتی، کرسی، سنگھاسن۔ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، انسان اس میں نہ رشتے دیکھتا ہے نہ خون دیکھتا ہے، ہمدردی کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں جو نظام دیا وہ خلافت کا، جہاں پر حاکم نہیں خادم کا تصور ہے۔ تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رات کو نرم بستروں کے پر مزہ لینے کے بجائے گلیوں کا چکر لگاتے تھے، رعایا کی اس قدر فکر رہا کرتی تھی۔ یہ ہے ان لوگوں کے ہاں خلافت کا اصل تصور جو اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ یہ پہلا اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے پر انعام تھا، اور دوسری نعمت اللہ نے یاد دلائی وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، میں نے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، یعنی بنی اسرائیل کا، کہ وہاں جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی اور اس ملک کے پر قبضہ کرو، لڑو، جیت جاؤ گے، پہلے سے فتح کا وعدہ کر دیا گیا، لیکن لوگ مانے نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر تیسرا انعام کیا، کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہاری نافرمانی اور معصیت کے باوجود بھی، حکم کے نہ ماننے کے باوجود اللہ نے تم لوگوں کے پر من اور سلوہ کا نزول کیا۔ من کیا تھا؟ من کے تعلق سے، من سلوہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اللہ نے آگے یہ بھی بیان کر دیا تھا من اور سلوہ کے تعلق سے کہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یہ روزی جو تمہیں پاکیزہ طور پر عطا کی گئی ہے اسے کھاؤ اور پیو، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں سرکشی مت کرنا، یعنی جمع کرنے کی کوشش مت کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مارنا، اتنا ہی شکار کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ سرکشی سے منع کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے نالائکی کی، سرکشی کی، یہاں تک کہ اللہ کا غضب ان لوگوں کے پر نازل ہوا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اس کے بعد راہ راست کے پر رہے۔ توبہ کی شکلیں جدا جدا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں سے خطا کیا بھی تھی، قرآن مجید آگے بیان کر رہا ہے۔ پہلی بات قرآن نے کیا بیان کی؟ ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد ہدایت۔ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان یہ عقیدہ توحید ہے، یہ لوگ توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے، یعنی جس چیز کے پر انہیں قائم رہنا چاہیے تھا قائم نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کے لیے گئے تاکہ اس کے مطابق بنی اسرائیل عمل کر سکے، یہ ان لوگوں کے لیے دستور حیات تھا۔ اب وہاں گئے، اب یہاں قوم نے شرارت کی۔ شرارت کیا کی کہ فرعونیوں سے جو زیورات ان لوگوں نے جمع کیا تھا اسے ایک جگہ لا کر جمع کیا، اور سامری، یہ سامرا قبیلے کی طرف منسوب شخص تھا۔ یہاں بھی بتاتا چلو، آگے وہ تفصیل اور بھی آئے گی انشاءاللہ۔ سامری ایک جادوگر تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمپٹیٹر تھا، مقابلہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا قیادت مجھے ملنی چاہیے، میں بنی اسرائیل کی قیادت کروں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی کا معاملہ پیش آیا۔
اس کے سر کے پر تاج رکھا جانے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اب اسے یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے میری قیادت اور میری سرداری داؤں کے پر لگ گئی۔ چنانچہ بظاہر مسلمان تو ہوا، لیکن دل میں بغض رکھے رکھے، نفاق رکھے رکھے مر گیا۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کو اس نے تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ تو یہ دل میں خناس ہوتا ہے، دل میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد کے پر ساری شرارتیں رچی جاتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے معاملہ آ کر کرسی پر ہی ٹکتا ہے، اقتدار کے پر ٹکتا ہے کہ ہمیں حکومت ملنا چاہیے، لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا تھا کہ لا تسأل الامارہ، عبد الرحمن کبھی امارت کا، عہدے کا، حکومت کا، اقتدار کا خواہش اور تمنا مت رکھنا۔ اگر یہ تمہیں بن مانگے مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، لیکن اگر تم اسے مانگتے ہو تو اللہ اسے تمہارے حوالے کر دے گا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ عہدے کی، ذمہ داری کی، کرسی کی، اقتدار کی، لیڈرشپ کی طلب رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں کہ مجھے ملنا چاہیے، قابلیت کچھ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ دراصل وہی خناس ہے جو عبداللہ بن ابی کے ذہن و دماغ کے اندر تھا، جو سامری کے ذہن و دماغ کے اندر تھا، اور آج اسی فکر کو اخوانیت اور خارجی پناہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آج امت مسلمہ تباہی کی کگار کے پر پہنچی ہے۔ عرب ملکوں کے اندر جو تباہی لائی گئی، جو انقلاب حقیقت میں وہاں فساد تھا، عرب بہاریہ جس کو کہا جاتا، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے سارا کے سارا اقتدار، حکومت، لیڈرشپ کا معاملہ تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہی معاملہ، فرعون لیڈرشپ، میرے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اس کے لیے اس نے سارا شر و فساد برپا کیا۔ جبکہ لیڈرشپ قابل لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دولت دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، رتبہ دیکھا جاتا ہے، یہ قابلیت نہیں ہے۔ اگر یہ قابلیت ہوتی تو آج کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ فرعون کو کہتے کہ نہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاس حکومت ہے، پیسہ ہے، افراد ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اصل چیز اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی، ایمان، دین کے تعلق سے صحیح علم ہے۔ یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں نہیں تو لیڈرشپ کی عادت بے معنی، بے حیثیت ہے۔ تو یہ سامری کیا کرتا ہے؟ ایک بچڑا بناتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کتنا ذہین تھا، ذہین نہیں کہیے، ذہین کہنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ پر اپنے دماغ کو استعمال کر رہا تھا، اس کو یوں کہیے کہ وہ چالاک تھا، یا ہماری اپنی زبان میں جو مادری کہتے چاوڑ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل ایک لمبی مدت تک فرعونیوں کو بچھڑے اور گائے کی عبادت کرتے دیکھ چکے ہیں، یعنی ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چیز بسی ہوئی ہے اور یہ اس سے مانوس ہے۔ چنانچہ اس نے سارے زیورات لے کر ایسے طریقے سے ایک بچھڑا بنایا کہ اس میں سوراخ رکھا، ہوا جیسے گزرا کرتی تھی اس میں آواز آتی۔ اب اس آواز کے نام کے پر سارے لوگ فدا ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام طور کے پر گئے ہیں اللہ کے احکامات کو لانے کے لیے، شریعت لانے کے لیے، جبکہ رب تو یہاں موجود ہے۔ کتنے بڑے جاہل اور بیوقوف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اس سے پہلے اتنے سارے معجزات پیش آئے، چاہے وہ عصا کو زمین پر ڈالنے کے بعد اژدہا بننا ہو، سارے جادوگروں کو شکست دینا ہو، یا فرعونیوں کے پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو۔ کتنا بڑا بڑا عذاب آیا، ان کے پانی خون میں تبدیل ہوتے تھے، مینڈک کا عذاب آیا، ہر چیز کے اندر مینڈک، اور اس کے بعد جوئیں کا یعنی کیڑوں کا عذاب آیا، ان کی پوری فصلوں کو تباہ کر رہا تھا۔ کتنے عذاب آئے، طوفان آیا، مختلف قسموں کے 9 الگ الگ عذاب بنی اسرائیل فرعونیوں کے پر آئے تھے۔ تو اس وقت تو کون تھا جو وہ عذاب کو لا رہا تھا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے تھے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے دریا کے پر عصا مارا، راستہ بن گیا، اس راستے کے پر چلتے ہوئے یہ لوگ باہر نکلے تھے۔ تو وہ کون رب تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہا تھا؟ حقیقت میں رب العالمین وہ ہے۔ لیکن سامری اور یہی قوم کی بدبختی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کو پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو، انسان کو پیدا کرنے والا، یہ سب اللہ ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنے کاندھوں کے پر لے جا کر ایک مردے کو دفن کرتے ہیں، اور اس کی قبر اگر ہلنے لگ جائے یا اس میں سے کچھ آواز آنے لگے تو ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ جو اپنے کاندھوں کے پر
دفن ہوتا ہے، جب تک اسے اپنے کاندھوں کے پر لے کر نہیں جائے، اسے دفن نہیں کیا جائے گا، وہ قبر میں نہیں جائے گا، وہ اتنا طاقتور بن گیا قبر میں جانے کے بعد کہ انسانی زندگی کے اندر دخیل بن جائے، تصرف کرنے لگ جائے۔ یہی ہمارے عقیدے کی خرابی ہے جو یہاں لا کر بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی تعلق سے اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ چونکہ ان لوگوں کی خطا ایمانی تھی، یعنی عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا، اللہ کو بھلا کر اس بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو توبہ کرے، توبہ اتنا پاورفل عمل ہے، یہ شرک کو بھی مٹا دیتا ہے اگر سچے دل کے ساتھ کیا جائے۔ بڑے سے بڑے گناہ، شرک سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے کی بنیاد پر۔ اگر وقت سے پہلے توبہ کر لیا گیا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے 100 لوگوں کو مارنے والے قاتل کو اللہ نے معاف کیا، حالانکہ وہ 100 لوگوں کو مار چکا تھا، توبہ کیا اللہ نے بخش دیا۔ تو توبہ اتنا طاقتور ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک مزاج بڑا عجیب و غریب ہے، کچھ لوگ اپنے تقوی اور پارسائی کا بھرم پال کر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، ہم سے زیادہ متقی اور پارسا کوئی نہیں۔ حالانکہ خوارج کے یہاں پر عمومی طور پر آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی نشانی کیا بتائی کہ قرآن جو لوگ پڑھیں گے اتنا شاندار کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان لوگوں کے سامنے ہلکا محسوس کرو گے۔ قرآن کے پر خصوصی توجہ، عبادت، ان کی عبادت کے سامنے تمہیں اپنی عبادت کم نظر آئے گی۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت عثمان یا حضرت علی کے پر حملہ کر جس نے کیا تھا، شہید کیا تھا، کون تھا؟ بہترین قاری تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ چوک گئے، دیکھا کہ ایک شخص جو مسجد کے اندر لوگوں کو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، جب اس کی وفات ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ چپکے سے نکل گئے، یعنی یہ منافق تھا۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، سوچئے کہ اتنا دور اندیش شخصیت وہ نہیں پہچان پائے، تو یہ خاص طور سے اپنے آپ کو قرآن، عبادت، ان چیزوں سے لگا کر دکھاتے ہیں، دیکھو ہم کتنے پارسا ہیں، لیکن یہ چونکہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوئی عبادت اللہ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ قرآن بہرحال کا یہ توبہ کے تعلق سے کہاں ہم بات کہہ رہا تھا، ہمارے درمیان جو تقویٰ کا بھرم آ جاتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، اور بقیہ سارے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے چھوٹی سی غلطی کی تو ہم اسے کافر مشرک بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور سماج سے انتہائی بدتر انسان بنا کر چھوڑتے ہیں، یہ ہمارے مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے تعلق سے کہا، جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایت میں اس نے کہا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ اس کی توبہ کیوں قبول کرے گا؟ اب اللہ نے وفات دے دی اسے اور کہا کہ تو کون ہوتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میرے معاملات، میرے اختیارات کے پر تو نے انگلی اٹھائی، میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، جا میں نے اس کو بخش دیا اور تجھے سزا دے رہا ہوں، تجھے عذاب دے رہا ہوں کہ تو میرے اختیارات اور میرے معاملات کے پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو سزا میں ملوث کر دیا، اسے عذاب میں ملوث کیا۔ ایک چھوٹا سا جملہ، یہ جملہ نہیں تھا بلکہ ذہن و دماغ کے اندر پلپنے والی خناس تھی، سوچ تھی، گندی سوچ کہ ہم بہتر ہے، باقی سارے لوگ انتہائی نالائق ہے۔ تو یہ سوچ ہمارے درمیان پنپتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی پارسائی کو لوگوں کے سامنے اس لیے جتاتے ہیں کہ دوسروں کو برا کہیں، یعنی خود کو بہتر بتا نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر ثابت ہو جائے۔ یہ خطرناک قسم کا نظریہ ہے، سوچ ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر کہا جو توبہ کرے، ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان چلا گیا تھا، اس بچڑے کی عبادت کی، معاملہ ختم ہو گیا، اب مشرک بن گئے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہوگا، یعنی توبہ کی شکل یہ ہے ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی تجدید کرو، کلمہ جو پڑھنا چاہیے تھا کلمہ پڑھو، اس کے بعد عمل صالح، یعنی اب تمہیں بتوں کی یا تو ایسی چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی اس کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ہے، ثم اہتدی، اور اس کے پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہے توبہ کی شکل۔ ہمارے یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کے معاملات جدا جدا ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی، اللہ سے توبہ کی، یقیناً اللہ غفور رحیم بخش دے گا، لیکن بندوں کے ساتھ اگر ہم نے زیادتی کی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا، یہ ہمارے عمومی طور کے پر میراث کی بات کیجئے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تجارت کے اندر دیکھیے لوگ دھوکہ دے دے کر زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں،
ہر جگہ کے پر آپ کو نظر آئے گا. یا اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان تراشی کی، حقوق العباد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے سامنے ساری زندگی گڑگڑا کر توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ بندے سے اس کے تعلق سے تلافی نہیں کرا لی جاتی. یہاں ہم دلیر بنتے جا رہے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہیوں کے پر کوتاہیاں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، یہ معاملات بندوں کے حوالے کیے جائیں گے، وہاں بخشا نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت میں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام لے سکے، اس کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا. تو جب ناسمجھ لاشعور جانوروں کے درمیان انصاف ہوگا تو بندوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم معاملات ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، اس کے بعد کے جو معاملات تھے قرآن مجید نے اس کو آگے پیش کیا. حالانکہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داریاں حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، نیابت کر رہے تھے، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. لیکن اس ذمہ داری کے تعلق سے بنی اسرائیل نے شرارت کی، اور وہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی کا جو معاملہ پیش آئے، آئندہ درس میں اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان واقعات کی روشنی میں ہماری اصلاح کی جو باتیں ہیں، جو ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات کی اصلاح کی، ان چیزوں کو سمجھنے کے ذریعے ہمیں اپنے ایمان، اپنے معاملات اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.